اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والمطمئنین الآمنین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، مومن خوشی کے موقع پر بھی اپنے مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں، غموں کے موقع پر بھی اپنے پیارے رسول کو یاد کرتے ہیں۔ زندگی میں کبھی کسی مومن کا باپ ماں کوئی دنیا سے چلی گئی، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پہلے میرے آقا سرور کائنات کے لیے اٹھائے۔ اللہ کریم اس کا ثواب میرے آقا سرور کائنات کو پہنچے۔ میرے آقا کی آل کے لیے اٹھائے، اصحاب کے لیے اٹھائے، امت کے ولیوں کے لیے اٹھائے۔ اہل سنت یہ جب تک قائم ہے میرے سرکار کا دین قائم رہے گا، اور انشاءاللہ قائم رہے گا، جو مرضی کر لیں۔ وقت اور زمانہ سب کو سیدھا کر دے گا۔ انگریزوں نے ایک سامراج تھا 18ویں 19ویں صدی، پوری دنیا پہ چھا گیا، انہوں نے حرب و حربہ اختیار کیا جس سے اہل سنت کمزور ہو سکے۔ یہ کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر بدماش طوائفوں کی اولاد ہیں، ان کو امام کھڑا کر دیا، جی آغا خان ہے، یہ امام ہے، یہ انٹرنیشنل شہری ہیں۔ امریکہ کا صدر انٹرنیشنل شہری نہیں، پوری دنیا کا شہری قرار دیا، اس لیے کہ مسلمانوں کو کمزور کیا جائے۔ ہندوستان میں جن مولوی بڑے بڑے فنڈ اور پیسے اور تنخواہیں دی سے اشرف علی تھانوی، ان سب سے وہ کام لیا گیا کہ لوگوں کے دل سے میرے مصطفیٰ کریم کی محبت نکالی جائے۔ دیوبندیاں ہی دعویٰ کر لینا سی، نیڑے سی نبوت دا بچ بچا گیا، قادیانی بازی لے گیا، بالکل تیار کھڑے۔ انہوں نے راستہ تیار دیوبندیوں نے کیا کہ آخری نبی سے مراد مہر لگانے والا۔ اللہ معافی دے، وہ بدبخت دنیا سے چلے گئے، میرے آقا کا دین قیامت تک باقی رہنا ہے انشاءاللہ۔ ہر دن زیادہ موج باہر آئے گی۔ جان دین دیوبندی بن دین تبلیغی جماعت، پھر تھک کے بوڑھا دین، پھر تھکے۔ جس دین میں، جس مذہب میں مٹھاس نہ ہو، اور مٹھاس کسی شے سے نہیں آ سکتی مذہب میں سوائے میرے آقا کی محبت کی۔ جب مٹھاس نہ ہو تو پھر بات بنتی نہیں ہے۔ بے شک حج ایک فریضہ ہے۔ میں نے قبلہ ریاض بادشاہ رحمت اللہ سے ایک بار سوال کیا کہ حضور تسی حج کرن گئے سو، مکہ شریف زیادہ کوئی سرور ملیا، طبیعت لگی، مدینہ شریف طبیعت لگی؟ میں نے فرمان لگے پترا، اسی ملک چ مکہ شریف ہے، اسی ملک چ مدینہ شریف ہے، اگر خدا کا گھر کسی اور ملک میں ہوتا، میرے مصطفیٰ کا روضہ کسی اور ملک میں ہوتا، پھر سارے فرق پتہ لگ جاتے۔ کتنے حج دے جانے میں گنتا رہتا۔ ہاں جی، بات یہ ہے حاضری، حج بھی میرے آقا ہی کے قدموں کی برکت سے ہے۔ حج بھی دیا تو میرے سرکار نے دیا نا، اس میں کعبے کو کیا عظمت ہے، کعبہ تو قبلہ بھی نہیں تھا میرے آقا سے پہلے۔ مومن کو حج کی عزت بخشی تو میرے آقا نے بخشی۔ بے شک حج پہلے ہوتا تھا، مگر اس حج کی کوئی حقیقت نہیں۔ حج اس دن حج ہوا جس دن میرے مصطفیٰ نے حج کا اعلان کیا، صدیوں پہلے ہوتا رہا۔
وہ نعرے بھی لگاتے رہے، وہ تلبیے بھی پڑھتے رہے، احرام بھی باندھتے رہے، منائیں بھی آباد رہیں، عرفاتیں بھی آباد رہیں، پر حج اس وقت جب میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جا صدیق اکبر اب مسلمانوں کی باری ہے، تم حج شروع کرو، تو میرے آقا نے 9 ہجری میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کے بھیجا۔ اگلے سال میرے آقا میرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو مکہ کو ساری عظمتیں میرے آقا میرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشی۔ میرے آقا نے مدینہ منورہ کو حرم قرار دیا، صحیح ہے؟ مکہ کے متعلق آپ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے حرم قرار دیا، یہ عربوں نے، یہ بڑی دیر کی بات ہے۔ میرے آقا نے مدینہ منورہ کو حرم قرار دیا، فرمایا اس میں مکے سے زیادہ دگنی برکت عطا فرما۔ میرے دوستو آج وہ مدینہ مدینہ کے بورڈ لگاتے ہیں، مکے کے لیے حرم کا بورڈ لگاتے ہیں، مدینے کے لیے حرم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بورڈ ہونی چاہیے تھا۔ نہ جانے انہوں نے کون سی کتاب پڑھی ہے، کون سی حدیث پڑھی ہے، یہ صحیح بخاری میں ہے، یہ صحیح مسلم میں ہے، میرے نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹے چاچو کو جگہ دو۔ تو میرے محترم دوستو، کعبے کو ساری عزتیں میرے سرور کائنات کے قدموں سے ملی ہیں۔ خود ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا مگر کعبہ ان کا قبلہ نہیں تھا۔ ہوں بھی لوگوں نے کہنا یارو مقام ابراہیم پیروں کا رخ تو ویکھو کہڑے پاسے، پیروں کا رخ کا بیال نہیں ہے گا، آیا بھی نہیں ہے گا، وہ بیت المقدس والے منہ کر کے آوازاں دیندے رہے۔ خدا کی قسم آج بیت المقدس قبلہ اول ہے، لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، کوئی جاتا ہے کوئی نہیں آ سکتا۔ خدا کا گھر آج بھی آباد ہے، میرے رسول اللہ کا روضہ آج بھی آباد ہے۔ تو کعبے کو ساری عظمتیں میرے سرور کائنات کے حوالے سے تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کا اپنا قبلہ نہیں بنایا، عبادت گھر بنا دیا، قبلہ بیت المقدس تھا۔ اولاد ابراہیم میں جتنے نبی آئے ساری کی سارے بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام، یہ ایک طویل نام ہے جو قرآن کریم میں موجود ہے، ہمیں یاد ہے جو نہیں وہ ہمیں یاد بھی نہیں، کیونکہ یہ 4000 سال کا فاصلہ ہے، 30 سے 35 سال تک ایک نسل چلی جاتی ہے، 30-35 سال آج کے آدمی کی شادی ہوتی ہے، 60-70 سال کا مر گیا، ایک نسل دوسری نسل کے 30 سال بعد جانے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو یہ 30 سے 40 سال کا فاصلہ ہوتا ہے، اور یہاں 4000 سال کے فاصلے میں نہ جانے کتنے خدا کے برگزیدہ رسول آئے۔ کچھ لوگوں کے ناموں سے ہم واقف ہیں جن کی قرآن نے ہمیں واقفیت دی۔ تو میرے محترم دوستو، کسی بھی رسول نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی شخص حج کرنے نہیں آیا، بنی اسرائیل سے کوئی شخص حج کرنے، علماء سے بڑا پوچھا، جب یہ وعدہ اللہ اور ابراہیم علیہ السلام کا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اس وعدے کی پابند ہونی چاہیے تھی۔ کیوں جی حاجی صاحب، اصول کی بات ہے، اللہ کی طرف سے بھی پابند ہونی چاہیے تھی اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بھی پابند ہونے چاہیے۔ حج کا وعدہ جب ہو گیا تو ان کو آنا چاہیے تھا، مگر یہ حج کی آواز بنی اسرائیل کے انبیاء تک نہیں پہنچی، میرے سرور کائنات کے قدموں کے ذریعے شہو پہ پہنچ گئی، ماچھی کے پہنچ گئی، فیصل آباد پہنچ گئی، میرے آقا کے قدموں کے صدقے دنیا گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے کوئی بندہ حج کرنے نہیں آیا۔ تو مجھے بتائیں، بابے نے گھر بنا دیا، کوئی بابے کی اولاد میں بھی اس کے طواف کو نہیں آیا۔ اسماعیل علیہ السلام کا میری بات کرو، خدا کی قسم کعبے کو عظمتیں بخشی ہیں تو میرے ہی آقا نے بخشی ہیں نا، اور کس نے بخشی ہیں؟ کتنے نبی آئے، بنی اسرائیل کی طویل فہرست ہے،
کسی نے نہیں کہا کہ زکریا علیہ السلام آ کے طواف کر گئے، یحییٰ علیہ السلام آ کے طواف کر گئے، یوسف علیہ السلام آ کے طواف کر گئے۔ کون طواف کر گیا؟ خدا کی قسم کسی نے طواف نہیں کیا، مگر میرے آقا کے آباء و اجداد، ان کے بزرگ جن کو ابراہیم علیہ السلام سے ایک نسبت تھی، وہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے صدیوں تک کعبے کے طواف ہوتے رہے۔ انبیاء سے کوئی نہیں آیا، پر طواف ہوتے رہے، پر طواف ہوتے رہے، حج ہوتے رہے۔ میرے آقا نے اس سرزمین پہ آنا تھا میرے دوستو، وہ زمین پہلے جس جگہ عبادت ہوتی ہے نا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا نور برستا ہے، خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی نے کہا کہ اللہ کی جس جگہ عبادت کی جاتی ہے وہ جگہ بھی اللہ کے نور سے وہ چارج ہو جاتی ہے، اس میں نورانی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور جس جگہ عذاب آتا ہے، اب دیکھیں عذاب گزر گیا، سینکڑوں ہزاروں سال گزر گئے، میرے آقا آب و سمود کے کھنڈروں سے گزرے تو آپ نے چہرے آتا کہ رومال پکا بچا دو، فرمایا جلدی جلدی نکل چلو، یہ معذب بستی ہے، معذب سرزمین ہے، اس کے چشموں کا پانی بھی نہیں پینا۔ عذاب تو اس وقت گزر گیا تھا، معلوم ہوا عذاب کے اثرات ابھی تک روحانی اثرات مٹی میں موجود تھے جو میرے آقا جانتے۔ جس طرح برائی کے اثرات اس سرزمین پر عذاب کے اثرات موجود ہے جہاں خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جس جگہ، تو اس کعبے کو میرے رب کریم نے کسی نہ کسی طرح آباد رکھا کہ اس بستی میں میرے محبوب نے آنا ہے۔ چراغ جلتے رہے، کسی نہ کسی، کوئی نہیں جانتا، نہ جانے عرب کب سے یہ نعرے لگا رہے تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، نہ پہاڑیوں میں کوئی جان نہیں سکتا کتنے 100 سالوں سے یہ نعرے لگتے آئے۔ ہر چیز بھول گئے عرب، مگر کعبے کی عظمت نہ بھولے۔ میرے رب کریم نے ان سے وہ کام کرایا، آج کعبے سے برتر دنیا میں کوئی عبادت گاہ نہیں، میرے آقا کے شہر مدینہ منورہ سے برتر کوئی جگہ نہیں پوری دنیا میں۔ انہوں نے اس کو زندہ رکھا۔ تو میرے محترم دوستو، حج تو دنیا کرتی رہی، مگر حج اس وقت حج کہلایا، فرض ہوا جب میرے آقا نے حکم دیا۔ پھر میرے آقا خود حج کرنے تشریف لے گئے، کعبے کو ساری عظمتیں میری سرکار نے، میرے آقا نے بخشی ہیں۔ آپ یقین کیجئے مدینہ منورہ کا یہ احترام نہیں کرتے، صحابہ کے زمانے تک، حضور کے زمانے سے لے کر صحابہ کے زمانہ 100 سال تک ملتا ہے، صحابہ کے زمانے تک لوگوں میں رواج تھا کہ لوگ کعبے میں اپنی سواریاں استعمال کرتے تھے، طواف کے لیے سواریاں استعمال، جہاں اونٹ چل رہے ہوتے تھے، گھوڑے چل رہے تھے۔ آج میری بات ذرا غور سے سنتے جائیں، ہاں جی، آج جتنے تقدس انہوں نے کعبے سے وابستہ کیے، ہماری مدینے سے توجہ ہٹانے کے لیے میں ساری کہانی بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، اصل کہانی بتانے کے لیے۔ اب گھوڑا جائے گا، گدھا جائے گا، اور میرے آقا نے خود اونٹ پہ بیٹھ کے طواف کیا تھا۔ جو تقدس آج وابستہ وقت کے ساتھ ساتھ کرتے گئے اور جتنے احترام بناتے گئے، میرے دوستو وہ سارے احترام میرے سرور کائنات کے حوالے سے۔ اور مدینہ منورہ میں اللہ گواہ جو عاشق تھے، امام مالک نے مدینہ منورہ کی گلیوں میں جوتی نہیں پہنی، اپنے عہد کا امام ہے۔ وضو توڑنے، میرے آقا صحابہ مدینہ میں وضو توڑتے رہے، پر غلاموں نے اس شہر کو پسند نہیں کیا، وضو توڑنے کے لیے باہر جانا، ادب کیا۔ وہ حرم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو مکے سے دگنی برکت دے دے۔ اللہ کے رسول جب دعا کرتے ہیں تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ یقیناً مدینہ منورہ میں برکات جو ہیں وہ مکہ مکرمہ سے ڈبل ہے۔ مکہ مکرمہ میں جانے والے کا اگر پورا حج مقبول ہو جائے تو اس کو صرف اتنا ثواب ملتا ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور مدینہ منورہ میں جانے والوں کو میرے آقا کی شفاعت کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ ہاں گناہ کسے پاسے رہ گئے، اگلے کی تو پچھلے کی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی جب میرے آقا نے شفاعت کا وعدہ فرما لیا۔
تو میرے محترم دوستو، یہ سفر اللہ کریم ہر ایک کو نصیب کرے۔ حج ایک ہی فرض ہے، اس کے بعد جو بھی کوئی حج کرے گا وہ نفلی ہوگا، اس کا وہ ثواب پہلے حج کے برابر ہے۔ کبھی بھی 100 حج